ہدایت سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ٹرانزینٹ کیمپ مدن پورہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پر یہاں کے مخیر حضرات، یہاں کے عاشقان رسول ہر سال جشن میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، بلکہ دوسری یا تیسری پیڑھی ہے جو اس سلسلے کو روا دوا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے خود تیسرے سال یہاں بلایا گیا۔ گزشتہ 2 سالوں میں بھی یہاں پر میں حاضر ہوا، خطابات کیے، اور یہ مسلسل سلسلے کی آج کی تیسری کڑی ہے کہ اس تیسرے سال اس سال بھی مجھے مدعو کیا گیا۔ میں تمام ہی حضرات کے یہاں کے بالخصوص جناب عبدالحی صاحب اور ان کے جن کے رفقا ہے، ساتھی ہے، ان سے متعلقین ہیں، اور یہاں کے جتنے اہل خیر حضرات ہیں جو اس بزم کو سجاتے ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ان تمام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان تمام حضرات کے علم عمل میں رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم در حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہم اپنے آقا کی تعریف، ان کی خوبیوں کا تذکرہ، ان کی شان و عظمت کا ذکر سال بھر کرتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ میلاد النبی کے پورے مہینے میں سرکار کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خدا کے بعد، اللہ کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو شان و عظمت کے اعتبار سے خدا کے بعد نبی کریم سے زیادہ افضل ہو سوائے رسول اللہ کی ذات کے۔ اور تمام کائنات میں خالق کائنات کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف و توصیف اور ذکر ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ صرف زمینی پر انسان اور اہل ایمانی اپنے محبوب اپنے نبی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرشتے ذکر کرتے ہیں، ملائکہ ذکر کرتے ہیں، حوریں ذکر کرتی ہے، جنات ذکر کرتے ہیں، جنت اپنے حبیب کا نبی کا ذکر کرتی ہے، بلکہ
حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی شان وہ ہے کہ پروردگار عالم بھی اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے، اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دیکھو میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، تمہیں بھی میرے نبی کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی خالق کائنات اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تو ذکر کرتا ہی ہوں اپنے نبی کا، لیکن میرے ساتھ میرے ذکر میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے رسول کا، میرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس غائب بتانے والے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو اور حقیقت میں ایمان لایا ہے اگر تم نے، تو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی خوب خوب سلام پڑھو اور خوب خوب میرے نبی پر درود پڑھو۔ اور یہ وہ ایک عمل ایسا ٹھہرایا اپنے حبیب کا ذکر کرنا، در حقیقت درود پاک پڑھنا رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ درود ذکر رسول ہے، رسول کی یاد ہے، اور اس یاد کے لیے اتنی آسانی فرمائی، اس میں اتنی برکتیں رکھ دی اور اتنی اجازت دے دی کہ ہر حال میں میرے نبی کا ذکر کر سکتے ہو۔ لیٹ کر کرنا چاہو تو لیٹ کر کرو، سوتے ہوئے کرنا چاہو تو سوتے ہوئے کرو، مسجد میں کرو، گھر میں کرو، دکان میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو۔ حد تو یہ فرما دی، یہاں تک فرما دیا کہ ناپاکی کی حالت ہو تو بھی اجازت ہے کہ میرے نبی کا ذکر کرو، ناپاک ہو تب بھی میرے حبیب پر درود پڑھ سکتے ہو۔ درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے، درود و سلام، کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہے کوئی عورت اور شاگرد پڑھ رہا ہے اور کوئی غلطی کی تو ایک خاد لفظ بتا دیا اصلاح کے طور پر، وہ الگ ہے، لیکن مکمل قرآن، مکمل آیتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ناپاکی کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا، نماز مت پڑھو، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن کی تلاوت سے روک دیا گیا۔ لیکن حبیب کی تعریف، حبیب پر سلامتی بھیجنا اللہ کو اتنا پسند ہے، کہا کہ اس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور درود کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، درود شریف ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس میں ریا ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ مرضی الہی پر منحصر ہے کہ تمہاری عبادت کو قبول کرے چاہے نہ کرے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں خالق کائنات نماز پڑھی قبول فرما لے، مگر گارنٹی نہیں ہے اس پر کہ جو ہم نے پڑھی اور ہم یقین بھی کر لے کہ یہ قبول ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز میں خامیاں ہو، کوتاہیاں ہو، اور قیامت کے دن جب ہم جائیں اور یہ تصور ہو کہ ہم نے 60 سال عبادت کی، 80 سال عبادت کی، 90 سال عبادت کی، مگر نام اعمال کوڑا ہو۔ اور اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آیا کہ سرکار نے کہا ایسے بھی نمازی ہوں گے جو 60 سال عبادتیں کی ہوں گی، 70 اور 80 سال عبادتیں کی ہوگی، لیکن ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، ان کے نام اعمال کوڑے ہوں گے۔ عرض کرے کہ خالق کائنات ہم نے نماز پڑھی، فرشتوں نے لکھا نہیں، اللہ فرمائے گا میرے فرشتے خطاؤں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم ہے کہ گناہ کرے، بھول جائے، بھول چوک ہو، یہ اس سے معصوم ہے، مبرہ ہے۔ اصل میں انہوں نے اس لیے تیرے اعمال میں نمازیں نہیں لکھی کہ سرکار کہتے کہ ارشاد ہوں گا تو نے نمازیں ویسے نہیں پڑھی جیسے پڑھنے کا حق تھا، جیسے میرے حبیب نے بتایا تھا، میرے نبی نے بتایا تھا، ویسی نمازیں نہیں پڑھی۔ تو غرض کے نمازیں قبول ہو گارنٹی نہیں ہے، روزے قبول ہو گارنٹی نہیں ہے، حج قبول ہو گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی فرماتے کسی بھی حال میں ہو، کبھی بھی پڑھو، کیسے بھی پڑھو، دل جمعی کے ساتھ پڑھو، چاہے اوپری دل سے پڑھو، مگر درود وہ عبادت ہے کہ اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس پر تو کتابوں کی کتابیں لکھ دی علماء نے، اتنی کتابیں کہ اگر ان کتابوں کے روایتوں کو اور حدیثوں کو جمع کیا جائے، ان فضائل کو جمع کیا جائے تو زندگی تمام ہو جائے، لیکن درود کی فضائل کے باب مکمل نہیں ہو سکتے۔
میں صرف ایک فضیلت بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا اپنے نبی کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام رکھتا ہے یہ، اور کتنی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کے 70,000 پر ہے اور 70,000 چہرے ہیں۔ اور عام فرشتے کے بارے میں فرمایا کہ ایک عام فرشتہ جو ہوتا ہے ادنا درجے کا فرشتہ، اس کے پر اتنے وسیع ہے کہ اگر ایک فرشتہ اپنے پروں کو پھڑپھڑائے اور پھیلا دے تو تمہاری دنیا کے مشرق اور مغرب کو اپنے پروں سے چھپا لے۔ اتنے ایک فرشتے کے، عام فرشتے کے اتنے بڑے پر ہیں، مگر وہ فرشتہ جو کئی ہزار فرشتوں کا سردار ہے، ان پر وہ بحیثیت سردار مقرر ہے۔ سرکار کہتے ہیں اس کو اللہ نے 70,000 پر دیے، 70,000 پر ہے اس کے، اور اس کے 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں۔ ہر زبان سے وہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور 70,000 زبانیں الگ الگ زبانوں میں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فرشتے دریائے نور میں غوطہ لگا، نور کے دریا میں ڈبکی لگا۔ وہ فرشتہ نور کے دریا میں ڈبکی لگاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے غسل کر کے، نہا کر، غوطہ لگا کر، تو اپنے پروں کو جھٹکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں، جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے اللہ کی تعریف اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ قیامت تک وہ فرشتے جتنی تعریف کریں گے اللہ کی، جتنی عبادت کریں گے، ان تمام عبادتوں کا ثواب میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا تھا۔ یہ درود شریف یہ عظمت والی چیز ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود شریف رد کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی اگر کہا جائے کہ نماز میں ریا آ سکتی تو درود میں بھی تو ریا آ سکتی ہے۔ اگر نماز میں خامی ہو سکتی ہے تو درود پاک پڑھنے میں بھی تو خامی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص صحیح تلفظ سے نہ پڑھ سکے، صحیح مخارج سے نہ پڑھ سکے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے، تو پھر قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر عبادتوں میں، نمازوں میں خامی ہے، وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر درود کیوں قبول ہو رہا ہے؟ کیا درود میں خامی نہیں رہ سکتی؟ لیکن آئیے کہ عبادت رد کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ سن لیجئے۔ ہر عبادت کا مجاز یہ ہے کہ حکم خداوندی ہے اور اس کی تکمیل عبادت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واقیم الصلاۃ، اے ایمان والو، اے لوگو نماز کو قائم کرو۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو، لیکن اللہ رب العزت پاک ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ خدا نماز نہیں پڑھتا، خدا رکوع نہیں کرتا، خدا سجدہ نہیں کرتا، وہ سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے پاک ہے۔ اللہ نے بتایا نہیں کہ تمہیں سجدہ کیسے کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کر کے نہیں دکھایا کہ تمہیں رکوع کیسا کرنا ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ لیکن تمہیں حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، تو اب نماز کیسی پڑھو؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نماز ایسی پڑھو، سلو کما رأیتونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو رسول نے بتایا، ہم نے پڑھا، تو رسول بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے میں تو رسول بھی مخلوق ہی ہے نا، مگر مخلوق ہے سرکار لیکن افضل ہے، اعلیٰ ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عبادت کا یہ ڈھنگ رسول نے بتایا، رسول مخلوق ہے اور پروردگار عالم خالق ہے۔ خالق نماز کر پڑھے اس سے پاک ہے، خالق سجدہ کرے اس سے پاک ہے، خالق رکوع کرے اس سے پاک ہے اس کی ذات۔ تو غرض کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، اس کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، تو ہم نے روزہ بھی رکھا۔ روزہ رکھنے کا ڈھنگ ہمیں نبی نے بتایا کہ کب سحری کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، کس طرح سے سحری کی جائیں گی، کس طرح سے افطار کیا جائے گا، اور روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، پورا طریقہ اور ایک ڈھنگ ہمیں عطا کر دیا گیا۔ ہم نے روزے کی تکمیل کی، روزے کا حکم آیا، ہم نے رکھا۔ اللہ نے فرمایا روزے ہم نے تم پہ فرض کیے، ہم نے روزہ رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کیسے؟ جیسے پچھلوں پر فرض کیے تھے، تم بھی روزہ رکھو، پچھلی امت پہ بھی فرض ہوئے، ہم نے روزے بھی رکھے۔ اس کے بعد حج کا حکم ہوا، اللہ نے فرمایا استطاعت ہو تو حج بھی کرو، ہم نے حج بھی کر لیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو مال دے رہا ہوں، اگر استطاعت ملے اور مال اتنا ہو جائے اور زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دو۔ تو غرض کے جو جو عمل، جو جو نیکیاں ہمیں کہی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا، ہم نے اس حکم کی تعمیل کی۔ مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ در حقیقت
وہ حکم کی تعمیل تو ہم نہیں کرتے، مگر اس کا فضل و کرم ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کے باوجود بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کیسے ذرا دیکھیے، قرآن حکم دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے بے لوگو، اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، تم ایمان لائے ہو تو صلو علیہ، میرے نبی پر درود پڑھو، میرے نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور میرے نبی پر خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ حکم دیا، مگر ہم کیا کہتے ہیں، رب کائنات تیرے حبیب پر ہم سلام کیسے بھیجے، تیرے نبی پر ہم درود کیسے بھیجے؟ ہم تیرے حبیب کے مقام کو نہیں جانتے، ہم تیرے نبی کے مرتبے کو نہیں جانتے، تو ہم کہتے اللہم صلی علی، اے اللہ تو ہی درود بھیج، ہم نہیں بھیج سکتے، اے اللہ تو ہی سلامتی بھیج، ہم سلامتی نہیں بھیج سکتے، تو ہی درود پڑھ، تو ہی سلام بھیج اپنے نبی پر۔ اللہم صلی علی سیدنا، جو ہمارے سردار ہیں، و مولانا، جو ہمارے مولا ہے، محمد و اعلی آل محمد، اے اللہ تو ہی اپنے حبیب محمد پر جو ہمارے سردار ہے، جو ہمارے مولانا ہے، ان پر تو ہی سلامتی بھیج، تو ہی درود بھیج، تو ہی ان کی آل پر بھیج۔ تو اس نے حکم تو ہمیں دیا، مگر ہم نے اس حکم کو پلٹا دیا۔ اب حکم تو نہیں وہ اللہ کے لیے، ہم نے عاجزی کی، انکساری کی، عرض کیا خالق کائنات تیرے محبوب کے مقام کو ہم کہاں جانے، تیرے حبیب کے مرتبے کو ہم کیا سمجھے، اب تو ہی سلامتی بھیج۔ تو سلامتی اللہ بھیج رہا ہے، ہم نے عاجزی میں عرض کی، اور اللہ رب العزت نے ہماری ان التجا کو قبول کر کے اپنے حبیب پر سلام بھیج دیا۔ تو اب وہ عبادت جو ہم سے کروائی گئی تھی، اس میں مشیت الہی شامل ہو گئی، تو وہ رد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اب وہ عبادت رد نہیں ہو رہی ہے، وہ عبادت جو ہے ٹھکرائی نہیں جا رہی۔ کیوں؟ اس عبادت میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر یہ فضل فرما دیا، کہا کہ یہ عبادت کا حکم تو دیا مگر تم نہیں کر سکتے، لیکن میری شان ہے کہ میں اپنے حبیب پر درود پڑھوں۔ اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، یہ مت تصور کرے کہ اللہ عبادت کر رہا ہے، معاذ اللہ، کیونکہ خالق ہے وہ، اور رسول اللہ معبود ہے، عابد ہے۔ عابد کی عبادت کبھی معبود نہیں کر سکتا، مگر اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے حبیب پر کرم کرتا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے حبیب پر رحمت بھیجتا ہے۔ تو وہ رحمتیں بھیج رہا ہے، اپنے بندوں کی ناقصی کو دیکھ کر وہ خود ہی رحمت بھیج رہا ہے، اپنے بندوں کی کمزوری دیکھ کر وہ خود ہی رحمت بھیج رہا ہے۔ تو جب وہ رحمتیں بھیج رہا ہے تو اس کا عمل ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو مردود ہو، اس کا عمل کمزور نہیں ہو سکتا، ناقص نہیں ہو سکتا۔ تو اب سلامتی کا جو عمل ہے وہ ایسا عمل ہے کہ ہم نے کہا مولا تو ہی درود بھیج، تو ہی سلامتی بھیج۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے عرض کر دیا تو اب وہ ہماری عبادت کو رد نہیں کیا گیا۔ اور اس میں خاص بات دیکھیے، ایک میں لطیف نقطہ بتاؤں، دو چیزوں کا حکم ہے اس میں قرآن کی آیت میں۔ فرمایا صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، میرے نبی پر درود، صلو کے معنی ہوتے درود، اور پھر آیا وسلموا تسلیما، تسلیما یعنی خوب خوب، اور سلموا یعنی سلام بھیجو، سلام پڑھو۔ تو دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک میں کہا گیا درود بھی پڑھو، دوسرے میں کہا سلام بھی پڑھو۔ تو دنیا میں واحد اہل سنت والجماعت ہے جس نے اس پوری آیت پر عمل کیا، باقی جماعتوں نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ وہ درود ابراہیم کہہ کے درود تو پڑھتے مگر سلام بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے کہا آیت میں سلام کا بھی حکم ہے، درود کا بھی حکم ہے، تو اب تم کیا کرو، درود بھی پڑھو، اور درود کیسے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اعلی آل محمد وبارک وسلم، تم نبی پر درود یوں پڑھو، اور جب سلام کا موقع آ جائے تو یوں کہو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ تو ہم نے سلام بھی پڑھا، اور یہاں بڑی ایک لطیف بات ہے کہ سلمو جو لکھا ہے قرآن میں، آپ جا کے دیکھیں کیسے لکھا ہے، سین لام میم واو الف، یہ پورا ملا سلمو، سلام بھیجو، سین پر زبر ہے، لام پہ تسدید اور زیر، سلی، میم پر پیش، واو پہ جزم، بات ختم ہو گئی، لیکن الف ساکن ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں جو میں بول رہا ہوں اس کو تصور میں لائیں، الف
साकिन है। सल्लिमू अलिफ ना होता तो भी सल्लिमू पढ़ा जाता था, काफी था, मगर अलिफ को साकिन रखा और खड़ा रखा तो अलिफ को साकिन रख के इशारा बताया गया कि देखो दुरूद तो कैसे भी पढ़ सकते हो, नापाकी की हालत में पढ़ सकते हो, लेट कर पढ़ सकते हो, सो कर पढ़ सकते हो, बैठ कर पढ़ सकते हो, मगर जब हबीब पर सलाम पढ़ने की बात आ जाए तो अलिफ खड़ा है तो तुम भी खड़े हो जाया करो, हबीब पर अब खड़े होकर सलाम भेजो। तो ये अलीफ ने इशारा किया कि सलाम वो बेहतर है, हालांकि लेट के भी पढ़ा जा सकता है, सलाम वो बेहतर है कि जिसमें खड़े होकर पढ़ा जाए, इसलिए कि खड़े होने में ताजीम का ज्यादा इजहार होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं घर में लेटा हूं, तकिए से टेक लगा के बैठा हूं, जनाब हजरत अब्दुल हई साहब की बिला तशरीफ ले आए, हमारे बुजुर्ग है, हमारे से उम्र में ज्यादा है, इल्म में ज्यादा है, अमल में ज्यादा है, हमारे कौम के बुजुर्ग है, अब ये मुझसे मुलाकात के लिए आए। तो अब एक तो तरीका है कि मैं लेटे लेटे कहूं अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ठीक है भाई अदब किया मैंने, लेकिन अब खड़े भी हो जाऊं और खड़े होकर उनके करीब जाऊं, हाथ से हाथ मिलाऊं, मुसाफा करूं, फिर कहूं हजरत अस्सलाम वालेकुम, तो कोई भी कहेगा कि अब फर्मा बरदारी का इजहार ज्यादा हुआ है, अब फर्मा बरदारी का इजहार ज्यादा हो रहा है, तो खड़े होना अदब कहलाता है। तो सल्लिमू की अलीफ ने बताया कि सलाम जब पढ़ो तो खड़े हो जाया करो, तो इसलिए अहले सुन्नत ने खड़े होकर सलाम पढ़ा और अल्लाह ने फरमाया तस्लीमा। देखिए जुमले पे गौर करें, खूब खूब पढ़ो, कंजूसी मत करो सलाम पढ़ने में। तो अहले सुन्नत के उलमा ने क्या हम पर करम किया, काम तुम्हारी आदत बना देती है कि खूब खूब कैसे पढ़ा जाता है कि अगर तुम्हारे यहाँ मौत हो जाए तब भी सलाम पढ़ो, सीएम हो तो सलाम पढ़ो, 10वां हो तो सलाम पढ़ो, 20वां हो तो सलाम पढ़ो, चहलम हो तो सलाम पढ़ो, घर में मिलाद की मजलिस हो तो सलाम पढ़ो, मस्जिद में जुमे में जाओ तो सलाम पढ़ो, फजर में जाओ तो सलाम पढ़ो, मजलिस में हो तो सलाम पढ़ो, जलसे का इख्तिताम हो तो सलाम पढ़ो। इतना सलाम पढ़ाया गया, इतना सलाम, खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो, इतना पढ़ाया कि अब सलाम पढ़ने की आदत हो गई। मजलिस में आया तो कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, घर में था तो कह रहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मस्जिद में आया तो कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मकान में है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दुकान में है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फज्र में है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शैलम है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सीएम है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, 10वां है 20वां है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कब्रिस्तान में है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वली की मजार पर है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इतना रटाया गया कि अब मर गया, मर के कब्र में गया और सरकार तशरीफ लाए, फरिश्तों ने पूछा मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ फी हाज़ा रजुल, क्या कहता था इस शख्स के बारे में? कहा जब देखा नहीं तो यही तो कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आज तो देख रहा हूं, खड़ा होकर कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब में बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो सल्लिमू तस्लीमा, खूब सलाम पढ़ो, इतना पढ़ो कि इतनी आदत बन जाए कि जब देखा नहीं आका को तो इतना पढ़ो, जब देखेगा तो तू बैठ कैसे पाएगा, बेख्तियार खड़ा हो जाएगा और कह पड़ेगा मुस्तफा जाले रहमत पे लाखों सलाम। अब देखिए आदत बनवाई आला हजरत ने, कहते रहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कहते रहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, घर में भी कहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दुकान में कहो, मकान में कहो, कब्रिस्तान में कहो, बार गया औलिया में कहो, हर जगह कहो। तो अब ये बात रट गई जहनों में कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। फरिश्तों ने पूछा क्या कहता था? मा कुंता तक़ूलु, देखिए माजी का सेगा है, क्या कहता था, क्या कहता है अभी ये नहीं, क्या कहना चाहता है ये नहीं, क्या कहता था जब तू जिंदा था तो क्या कहता था? तो कहेगा जो कहता था वही तो बताऊंगा, कहता क्या था? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब जिन्होंने दुरूद पढ़ा सलाम तो ना पढ़ा, तो आदत बनी नहीं, खूब खूब सलाम पढ़ा नहीं, तो पूछा गया तू क्या कहता था? कहा मैं तो अपनी तरह कहता था, अपने जैसा कहता था, अपने मानिंद कहता था, अपने जो है इंसानों की तरह बताता था। तो अब यहां पर आप फैसला कर ले कि एक वो है जो कह रहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये वो साथ है कि रहमत की जान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हमने अपने हबीब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा और रहमत की जान मुस्तफा है। एक ये कह रहा है कि मैं इनको मुस्तफा कहता था, शब में बज़्म हिदायत कहता था, मैं इनको मुस्तफा जाने रहमत कहता था, और एक कह रहा है मैं अपनी तरह कहता था। कामयाब कौन होने वाला है? फैसला कर लो। तो अहले सुन्नत वल जमात के लिए कामयाबी है
کہ وہ ہر اعتبار سے بڑا احتیاط کا دامن پکڑتے ہیں اور قرآن کی ایک ایک باتوں پہ غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس پہ عمل کے طریقوں کو بھی ایجاد کر دیتے ہیں، تاکہ ایسے طریقے ایجاد کیے جائیں کہ جس سے انسان کی اچھی عادتیں بن جائے۔ تو بہرحال یہ درود و سلام بڑی فضیلت کا سبب ہے اور اس میں حبیب کا ذکر ہے، حبیب کا تذکرہ ہے۔ لیکن آئیے میں آج 10 آیتیں قرآن کی بتانا چاہتا ہوں، ایسی چنندہ آیتیں جو میں نے چن کے لائی ہے۔ حالانکہ قرآن کی ہر آیت اپنی فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر آیت افضل و اعلیٰ ہے، کوئی کلام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن 10 آیتیں جس کا میں نے عنوان چنا ہے کہ میں بتاؤں کہ مقام مصطفیٰ بڑا نازک ہوتا ہے، عظمت مصطفیٰ یہ ایک ایسا منصب وہ ہے معاملہ، یہ بڑے لطافت رکھتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں اگر ادنا سی بھی کوئی توہین کا پہلو آ جائے، سارے اعمال وقارت و برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے قرآن کی اور تفاسیر کی روشنی میں ہم آج یہاں اس تعلق سے گفتگو کریں گے کہ آداب رسول کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ پروردگار عالم ہر کوتاہی کو درگزر کر سکتا ہے، ہر بندے کی خامی اور گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہتا ہے بندے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اپنے کلام کی ابتدا یہیں سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت ہی مہربان، بڑا رحم فرمانے والا۔ اللہ کہتا ہے میں رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر قرآن کی ابتدا کی کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کون ہے جس کی تعریف اللہ کے لیے؟ کون یہ اللہ جس کی تمام تعریفیں جس کے لیے ہے؟ تو آگے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حالانکہ بسم اللہ میں پھر فرما دیا گیا تھا رحمان الرحیم، مگر الحمد میں پہلے صورت میں پھر کہا جا رہا ہے میں رحمان ہوں، رحم کرنے والا، میں کرم کرنے والا۔ تو فرمایا کہ میں رحم بھی کرتا ہوں، کرم بھی کرتا ہوں، اور کتنا کرم کرتا ہوں، کتنا رحم کرتا ہوں۔ بس 2 حدیث سنے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سرکار فرماتے ہیں لوگوں رب فرماتا ہے، رب قدیر کا ارشاد ہے کہ تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لائے تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت ان تارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سمندر کے جھاگ، سمندر کتنا بڑا ہے؟ دنیا میں 3 حصے سمندر ہے، اور اس پر جو سفیدی جھاگ آتا ہے، سرکار نے اسے تشبیہ دی، کہا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تو گناہ لائے تو اللہ فرماتا ہے میں بخشنے والا ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لوگوں دنیا میں سب سے رحم کرنے والی ذات کون سی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوتا۔ کتنا رحم کرتی ہے ماں، ایک بچے کی شکم میں رکھتی ہے، 9 مہینے اس کی پرورش کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، جھیلتی ہے، اور جب بچہ تولود ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو ایک زندگی اور موت کے مرحلوں سے گزرتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچے کو کھلانا وہ سکھاتی ہے، بچے کے جسم کو صاف وہ رکھتی ہے۔ حال تو یہ ہے کہ باپ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ماں کے مقابلے میں اتنی محبت نہیں ہوتی اس کو بچے سے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ باپ کی محبت کب رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے، بڑا پیار کر رہا ہے، بھائی باپ آپ بھی ہے، باپ میں بھی ہوں، میں اپنی ہی بات بتاؤں، آپ کی کیوں بتاؤں، ہمارا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے۔ بچے کو گود میں لیا، پچکار رہے ہو میرا بیٹا، میرا للہ، میرا بیٹی، میری شہزادی۔ اب جیسی بچی نے پیشاب کیا، ساری محبت گئی، ایک دم جھنجھلا کے پیشاب کر دیا۔ ارے بھائی کہاں گئی محبت؟ ابھی تو یہ بڑی لاڈلی تھی، لاڈلا تھا، میرا چاند تھا، میرا جگر تھا، گردہ تھا، اب کیا ہوا؟ کہا نہیں بس جب تک صاف ستھرا بچہ تھا تو سب کچھ، اب جیسی سسو کیا، پیشاب کیا، ارے دور ہٹاؤ کپڑا۔ یہ ہے باپ کی محبت۔ مگر آئیے ذرا ماں کی تو محبت دیکھے، بچے نے پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، ماں کو غصہ نہیں آتا، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتی، بستر میں بچہ پیشاب کرتا ہے خود گیلی پہ سو جاتی ہے، بچے کو سوکھی طرف کر دیتی ہے۔ اور اگر دن کا معاملات ہو، دن میں وہ کام میں مصروف ہے، کام میں بیزی ہے، کھانا پکا رہی ہے، مگر بچے نے پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، جھنجھلاتی رہی ہے، غصہ نہیں کرتی کہ کام ہے اور یہ کیا کر رہی ہے، بلکہ اس پہ بھی لاڑ کرتی ہے، اللہ میرے لال سسو کر دیا آپ نے، چھچی کر دیا آپ نے، کیا چھچی، اس پر بھی محبت آ رہی ہے۔ تو کتنی مہربان ہوتی ہے ایک ماں، کتنی کرم کرنے والی ہوتی ہے ایک ماں۔ مگر میرے آقا فرماتے لوگوں بس یوں سمجھ لو کہ ماں کی محبت ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں رب کی محبت، تو رب کی محبت ماں کی محبت کے مقابلے میں 99 حصے زیادہ ہے۔ کتنے حصے؟ 1 2 نہیں، 99 حصے
اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے محبت کو پیدا کیا، ایک حصہ دنیا میں پھیلا دیا، ایک حصہ دنیا میں پھیلا